فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کا ہمارا درس بڑا اہم ہے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں گزشتہ دروس میں گفتگو ہوئی۔ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر قابل اعتراض بنا کر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا تعلق تاریخ سے ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اصول ضوابط پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ کی کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کا اصول یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مداری جو ہے وہ سانپ کو جب پکڑتا ہے تو ایک ہے عام بندہ سانپ کو پکڑے، میرے جیسا آدمی جب سانپ پکڑے گا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو پکڑنا ہی نہیں آتا، اب سانپ مجھے ڈسے گا، میں مر جاؤں گا۔ لیکن مداری سانپ پکڑتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اس کو ہاتھ کہاں ڈالنا ہے، اور یہ مجھے ڈسے گا تو میں نے کس طرح اسے قابو کرنا ہے، پھر پکڑ کر اس کا میں نے زہر کیسے نکالنا ہے۔ اس کے بعد وہ مداری سانپ کو گلے میں بھی ڈالتا ہے اور ہاتھ پہ بھی اچھالتا ہے، اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا اسے۔ اسی طرح تاریخ کی مثال ایک سانپ کی طرح سے ہے، اس میں زہر بھی ہے اور اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے۔ اگر مجھے تاریخ کو پڑھنے کا طریقہ آتا ہے تو میں تاریخ کو پڑھ کر فائدہ حاصل کروں گا، اور اگر مجھے تاریخ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ سانپ ہے، میں نے جو ہی اس کو کھولا یہ میری روحانیت کو، میرے عقیدے کو، میرے اسلام کو ڈس دے گا۔ پھر اندر ہی اندر میں ان لوگوں سے بدگمان ہو جاؤں گا جن کی بنیاد دین اسلام جو بنیادیں ہیں صحابہ کرام، بندہ ان سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تاریخ کے سانپ کو پکڑنے کا ڈھنگ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ یہی عرض کرنا ہے کہ یہ اتنا اہم ہے۔ ایک تو تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے۔ اب ضروری کیوں ہے؟ 5ویں صدی ہجری میں یہودی آئے، مسلمانوں کا جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس کے پاس، اور انہوں نے ایک پرانی دستاویز پیش کی جو یوں لگ رہا تھا یہ حضور کے زمانے کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ خیبر میں حضور علیہ السلام نے یہودیوں پر جو جزیہ ٹیکس لاگو کیا تھا وہ تو ہمیں معاف کر دیا گیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ ہم سے آج تک ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ ٹیکس معاف ہو گیا تھا؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھیں یہ دستاویز ہے۔ تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو یہ ٹیکس معاف کر دیا ہے، اور نیچے سائن تھے کچھ صحابہ کے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سائن تھے، حضرت علی کے سائن تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائن تھے۔ اب جب خلیفہ نے پڑھا کہا ہاں یار یہ تو بڑا پرانا ہے اور صحابہ کے سائن ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت ایک بڑے تاریخ کے امام تھے، امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بغدادی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، تو خطیب بغدادی ان کا لقب۔ تو اب انہوں کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا ایک منٹ پہلے مجھے وہ دستاویز دکھائیں، پھر اس کے بعد آپ جو فیصلہ کیجیے۔ انہوں نے جب وہ پڑھی کہنے لگے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فراڈ ہے۔ وہ کہنے لگے بھئی اتنی پرانی ہے، صحابہ کے سائن موجود ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ فراڈ ہے، کیسے؟ کہنے لگے کہ خیبر فتح ہوا 7 ہجری میں۔ اب تاریخ کی اہمیت سمجھے، تاریخ کا سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے، اور اس پر حضرت امیر معاویہ کے سائن ہیں، وہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تو ان کے سائن اس پر کیسے آ گئے؟ دوسرا، اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے دستخط ہیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 5 ہجری میں خندق کے موقع پر شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا وہ قبر سے اٹھ کے آ کر انہوں نے اس پر سائن کیے ہوں۔ تو یہ 2 سائن ایسے بندوں کے ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، اس کا مطلب ہے یہ پکا فراڈ ہے، اور یوں ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اس لیے تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل کو سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسا سانپ ہے، اگر اس کو پکڑنا نہ آئے تو یہ آدمی کو ڈستا بھی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے کہ میں رائے گنج میں پڑھتا تھا،
تو ہمارے استاذ تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تفسیر پڑھتے تھے۔ کہنے لگے قرآن کی آیت آگی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ جب ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کروانی ہے۔ اس کی تفصیل میں مولانا نے حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی اس کا تھوڑا سا کچھ تذکرہ چھیڑا۔ اب مولانا فرمانے لگے کہ میں نے تو کالج کے زمانے میں تاریخ بہت پڑھی تھی اور مجھے بڑا عبور تھا تاریخ پر، اب میں شروع ہو گیا اعتراض کرنے کے، دیکھیں جی یوں ہوا۔ مولانا مجھے جواب دیتے رہے میرے استاذ، کہنے لگے میں مطمئن نہیں ہوا، سبق ختم ہو گیا۔ اگلے دن سبق شروع ہوا، میں نے کہا جی آگے نہیں چلنا، پہلے پچھلا کام نبیڑے۔ پھر میں نے اعتراض شروع کیے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، میرے استاد مجھے جواب دیتے رہے، سبق ختم ہو گیا اور میں مطمئن نہیں ہوا۔ تیسرا دن آ گیا، پھر میں نے کہا جی فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، وہ جواب دیتے رہے، میں نے کہا فلاں میں یہ لکھا ہے، وہ جواب دیتے رہے، اور میں پھر مطمئن نہیں ہوا۔ چوتھے دن کہنے لگے میرے استاد نے ایک بات کی، بالکل چھوٹی سی بات، لیکن اس سے میرا دل صاف ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کیسے سوچنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے چوتھا دن ہوا، آ کر استاد بیٹھے، میں نے اعتراض شروع کیا تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے طارق جمیل، صحابہ دین ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، طارق جمیل صحابہ دین ہیں، اور دین کو قرآن اور سنت سے سمجھا جاتا ہے، تاریخ سے نہیں سمجھا جاتا۔ تو صحابہ کو تاریخ سے سمجھے گا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، پیچھے سے آؤ، صحابہ کو ادھر سے سمجھنا، قرآن سے سنت سے، پھر تاریخ میں آؤ گے تو تمہیں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ تو سیدھا ہی تاریخ میں گھس گیا تو تجھے صحابہ ایسے ہی لگیں گے جیسا تو سمجھ رہا ہے۔ مولانا فرمانے لگے ان کی اس بات نے مجھے اتنا مطمئن کر دیا کہ بس میرا دل صاف ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ضوابط ہمیں سمجھنے چاہیے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں، تاریخ کا علم کچھ ایسا ہے جو فرض ہے، کچھ ایسا ہے جو واجب ہے، کچھ ایسا ہے جو مباح ہے، کچھ ایسا ہے جو مندوب ہے، کچھ ایسا ہے جو مکروہ ہے، اور کچھ ایسا ہے جو حرام ہے۔ اب ایک ہی تاریخ ہے، اس میں مختلف قسم کی باتیں ہیں، کوئی سمجھنا فرض ہوگا تو کوئی واجب ہوگا۔ اب کون سا تاریخ کا علم سیکھنا فرض ہے؟ دیکھیں، تاریخ کا وہ علم جس سے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم ہو، حضور کھاتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ پر دین کیسے نازل ہوا، یہ علم تاریخ کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ورنہ ہم مسلمان ہی کیا جب ہمیں اپنے نبی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ اسی طرح تاریخ کا وہ علم جن واقعات پر فقہی مسائل کی بنیادیں کھڑی ہیں، جن واقعات پر مسائل کے بارے میں کچھ نہ کچھ اشارے موجود ہیں، ایسی تاریخ کا جاننا واجب ہے، اور یہ واجب ایسا ہے جو علماء پورا کر رہے ہیں، آپ حضرات کو اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تاریخ کا وہ علم جس کے جاننے سے ہمیں علماء، بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر ہمارے اندر دین کا شوق پیدا ہو، ایسا تاریخ کا علم جاننا یہ مستحب ہے، یعنی مندوب ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملے گا تاکہ ہمارے اندر دین کا ذوق پیدا ہو۔ پھر تاریخ کا وہ علم جس کو پڑھنے سے ہمارا دنیا کا فائدہ تو ہوگا، دین کا فائدہ نہیں ہوگا، جیسے بادشاہوں کا علم پڑھنا، تاریخ میں شعراء کے بارے میں پڑھنا، یہ جاننا جو ہے یہ مباح ہے کہ جس کا پڑھنے سے ثواب تو نہیں ہے لیکن گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر تاریخ کا وہ علم جس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کے وقت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، فضول باتیں، فضول قصے، ادھر ادھر کی باتیں پڑھنا، ایسا علم پڑھنا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تاریخ کا وہ علم جس کو پڑھ کر آپ کا عقیدہ خراب ہو، آپ صحابہ سے یا دین کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، یہ تاریخ کا وہ علم ہے جس کو پڑھنا حرام ہے، پڑھنے والے کو گناہ ملے گا کہ اگر پڑھ کر اس کا عقیدہ بگڑ گیا یا وہ صحابہ سے بدگمان ہو گیا، ایسی تاریخ کا علم ہمیں نہیں پڑھنا۔ اب بات یہ ہے کہ تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو
اس لیے لکھی جاتی ہے کہ جو جو کچھ ہوا وہ امت کے سامنے آ جائے۔ یہ بھی ایک ذرا مسئلہ سمجھ لیں کہ تاریخ لکھی کیسے جاتی ہے۔ دیکھیں اب مثلا میں آج قائد اعظم کے بارے میں تاریخ لکھنے بیٹھوں، اب مینوں کی پتہ بھی پاکستان کدھر بنیا اور قائد اعظم کون تھا اور کیسے تھا۔ سب سے پہلے میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کو چھانوں گا، جو مجھے وہاں سے ملے گا میں وہ لکھوں گا۔ پھر میں کیا کروں گا، مجھے پتہ چلے گا فلاں محلے میں ایک بابا جی ہیں، ان کی عمر 200 سال ہے، فلاں شہر میں ایک اماں جی ہے، اس کی عمر 150 سال ہے۔ اب یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہے، تو میں ان کے پاس جاؤں گا، بابا جی دسو پاکستان کدھر بنیا، قائد اعظم کدھر دا سی؟ اب بابا جی کہیں گے قائد اعظم اخروٹ کھیڑدا سی، میں وہ لکھ لوں گا۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن جو بابا جی کہیں گے مجھے وہ لکھنا پڑے گا۔ پھر بابا جی کہیں گے قائد اعظم تے بچیاں دے بیگ دے وچوں پینسلاں چوری کر لینا سی، میں وہ بھی لکھ دوں گا بھی، چلو یہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس زمانے کا نہیں ہوں، یہ لوگ اس زمانے کے قریب لوگ تھے۔ پھر میں اپنے دادا سے پوچھوں گا، اپنے نانا سے پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیں قائد اعظم کیسا تھا؟ وہ کہیں گے یار میرا ایک دوست تھا، وہ بتاتا تھا قائد اعظم فلاں جگہ سے لسی پیتا تھا، فلاں جگہ سے پان کھاتا تھا، تو میں وہ ساری باتیں لکھنا شروع کر دوں گا۔ اب یہ فرق سمجھے کہ حدیث اور تاریخ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جب محدث حدیث لیتا ہے تو وہ ایک ایک پہلو پر غور کرتا ہے، ایک ایک راوی کی تحقیق کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے سے حدیث لینے گئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تھیلا اپنے گھوڑے کو یوں دکھا رہا تھا، تو گھوڑا نے سمجھا بھی تھیلے میں چارہ ہے، تو گھوڑا قریب آیا، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا بھی یہ اس میں کیا تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں، میں نے اس کو پکڑنے کے لیے دھوکہ دیا تاکہ یہ قریب آ جائے۔ امام بخاری کہنے لگے میں تو آپ سے حدیث لینے آیا تھا، تو جو بندہ جانور کو دھوکہ دیتا ہے میں اس سے حدیث نہیں لیتا۔ اتنی بات سن کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو جب محدث حدیث لیتا ہے تو وہ ایک ایک بات پر غور کرتا ہے، راوی کے اوپر غور کرے گا، لفظوں پر غور کرے گا، اوپر ساری سند میں غور کرتا ہے۔ لیکن جب مورخ تاریخ لکھتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ پھجا ہے یا مانا ہے، گاما ہے یا طیفہ ہے، اس نے جو بات ملنی ہے وہ لکھ دینی ہے۔ کیوں؟ مورخ کا کام ہے کہ جو کچھ مجھے ملا میں نے لکھ دیا، اب یہ صحیح ہے یا غلط یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہیں تحقیق کرنی ہوگی۔ اور محدث جب حدیث لیتا ہے وہ کہتا ہے میں نے خود تحقیق کی ہے، یہ صحیح ہے، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کے راوی ہیں، آپ اس کے بارے میں غور کر لیجئے۔ تو اسی وجہ سے حدیث کو تو ہم آنکھ بند کر قبول کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کہ مورخ جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتا، وہ صرف جمع کرتا ہے، اس کے بعد ذمہ داری پڑھنے والے پر ہے کہ وہ اس میں سے خود دیکھے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اب یہ وہ کر سکتا ہے جس کو صحیح غلط کی تمیز آ جائے، جس کو اچھے برے کی پہچان آ جائے، اور جس کو یہ پہچان کا ڈھنگ نہیں آتا پھر وہی سانپ والی مثال ہے، وہ بیچارہ مفت میں ڈسا جاتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو تاریخ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کباڑیے کی دکان ہوتی ہے۔ اب کباڑیے کی دکان میں بڑی اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور خراب چیزیں بھی ہوتی ہیں، نئی بھی مل جاتی ہیں، پرانی بھی مل جاتی ہیں، خراب بھی مل جاتی ہیں، ٹھیک بھی مل جاتی ہیں۔ اب وہ ہمیں خود تلاش کر کے اپنے مطلب کی چیزیں نکالنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح تاریخ میں سب کچھ بھرا پڑا ہوتا ہے، اس میں اچھا چننے کے لیے انسان کو صلاحیت چاہیے، ذوق چاہیے، کچھ اصول و ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے، پھر جا کر آپ کو تاریخ میں سے صحیح باتیں نکالنے کا کچھ جو ہے وہ ڈھنگ نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں تاریخ میں ایک تو مورخ کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ ملتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ واقعات پر حکم نہیں لگاتا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس نے صرف واقعہ لکھ دینا ہے، اس کی وجوہات نہیں لکھے گا، وجوہات آپ کو خود تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی نہیں لکھے گا، وہ بھی آپ کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، ایک بندہ پاک پتن چوک میں آ کر روزانہ 8 بجے کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ 8 بجے یہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کے کئی پہلو بنتے ہیں، مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دہشت گرد ہو،
اور تلاش کر رہا ہے کہ میں بم کہاں پر فٹ کروں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بندہ چور ہو اور یہ چوری کی تاڑ میں ہو کہ میں کسی کا سامان اٹھاؤں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی کوئی جاسوس ہو اور یہاں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ آدمی یہاں کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیچارہ نوکری کرتا ہے اور یہاں ویگن کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ ویگن پر بیٹھ کر اپنی نوکری پر جاتا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کسی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے یہاں کھڑا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مزدور ہو، بیچارہ مزدوری کی تلاش میں کھڑا ہے، کوئی اس کو لے جائے۔ اب یہ اتنے سارے پہلو ہیں ایک ہی بندے کے۔ اب یہ کون سا پہلو صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ مورخ واقعہ لکھتا ہے کہ ایک بندہ پاک وطن چوک کھڑا ہوتا تھا، کیوں کھڑا ہوتا تھا یہ نہیں لکھے گا، اور اس کی مجبوری کیا ہے یہ نہیں لکھے گا۔ اسی وجہ سے تاریخ پڑھنے کے بعد آپ کو واقعے سے نتیجہ کیا نکالنا ہے، اس کے لیے آپ کو اصول و ضوابط کا پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے اور آپ پتہ نہیں کیا کیا غلط مطلب لے لیں گے۔ تو مؤرخ واقعہ اٹھا کر لکھتا ہے، اس کی وجوہات نہیں لکھتا، اس کے نتائج نہیں لکھتا، اس کے ما لہو ما علیہ جو دائیں بائیں ہیں وہ نہیں بتاتا۔ مورخ کی مجبوری ہے، بس اس نے واقعہ لکھا اور وہاں سے گیا۔ اس لیے تاریخ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے مورخ کی مجبوریاں کیا ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مورخین بادشاہوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں، ان بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ مثلا اب پاکستان والے اگر تاریخ لکھیں گے، آپ خود سوچ کر بتائیں کہ انڈیا والوں کے بارے میں ہم کوئی اچھے تاثرات لکھیں گے؟ کبھی نہیں لکھیں گے۔ انڈیا والے را کا ایجنٹ تاریخ لکھ رہا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں کوئی اچھے تاثرات لکھے گا؟ آپ بتاؤ۔ پی ٹی آئی والے تاریخ لکھیں، وہ مسلم لیگ کا کوئی اچھا کردار پیش کرے گی؟ اور مسلم لیگ لکھے، وہ پی ٹی آئی کی اچھی کردار پیش کرے گی؟ کبھی نہیں۔ یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بعض اوقات مورخ متعصب ہوتا ہے اور تعصب کی وجہ سے وہ تاریخ کے اندر گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دولت بنو عبید، انہوں نے مصر کے اوپر، شمالی افریقہ کے اوپر 200 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، اور یہ لوگ پکے شیعہ تھے جو یہاں پر جنہوں نے حکومت کی ہے۔ اسی طرح ایران اور خراسان پر تقریباً 157 سال دولت بنو بویا کی حکومت رہی، اور یہ اثنا عشریہ وہ لوگ تھے جن کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے حکومت کی ہے۔ اسی طرح کردستان اور شام کا جو شمالی علاقہ تھا، یہاں پر جو شیعہ مسلک کے اسماعیلی فرقہ تھا، انہوں نے 150 سال تک حکومت کی ہے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں یہاں تاریخیں بھی لکھوائیں۔ تاریخ یعقوبی لکھی گئی، تاریخ مسعودی لکھی گئی۔ اب ان تاریخوں میں جو صحابہ کے زمانے کا حصہ ہے، اکثر وہ من گھڑت اور جھوٹی روایات پر مبنی ہے۔ کیوں؟ لکھوانے والا پی ٹی آئی والا بندہ ہے۔ اب وہ مسلم لیگ کے بارے میں اچھی باتیں کہاں سے لکھوائے گا؟ آپ بتائیں کہ ایک بندہ اہل تشیع ہے، صحابہ سے نفرت کا اس کے اندر بیج ہے، تو وہ اپنی تاریخ میں صحابہ کا اچھا کردار کیسے پیش کر سکتا ہے؟ اب ان روایات کو سمجھنا، ان کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اصول جاننا ضروری ہے، تب جا کر آپ کو تاریخ سے کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ یہ سانپ آپ کو ڈس لے گا۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو تاریخ پڑھنے سے پہلے جاننا ضروری ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو تاریخ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو پہلے تاریخ کی کتاب پکڑنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب کوئی مکان بنتا ہے، پہلے بنیادیں، اس کے بعد دیواریں، پھر ان کے اوپر پلستر، پھر ان کے اوپر ٹائل لگتی ہے۔ پہلے دن ٹائلیں لگنا شروع نہیں ہو جاتی۔ تو تاریخ کی مثال ٹائلوں کی طرح سے، اس سے پہلے بھائی بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، پھر ٹائلیں لگا کرتی ہیں۔ ڈائریکٹ تاریخ کو پکڑنا یہ بہت بڑی حماقت اور بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی مسلمان کو اپنے عقیدے کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے عقیدے کیا ہیں؟ مثلا اگر مجھے پتہ ہے میرا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، اب تاریخ میں لکھا ہوگا اللہ دو ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ بات میرے عقیدے کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔
اب تاریخ میں لکھا ہوگا نہیں حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، آپ سمجھ جائیں گے یہ بات جھوٹی ہے۔ کیوں کہ جس بندے کو اپنا عقیدے کے بارے میں علم ہوگا وہ اپنے عقیدے کے خلاف جو بات بھی تاریخ میں پائے گا وہ اس کو رد کر دے گا، اسے پتہ ہے یہ میرے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے عقیدے کیا ہیں اور پھر تاریخ کھولیں گے، پھر جو پڑھیں گے وہی ہمارا عقیدہ بن جائے گا، کیونکہ عقیدے کا خانہ تو خالی پڑا ہوا ہے۔ اب اس میں جو چیزیں آئیں گی وہ فٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے عقائد علماء سے سمجھیں، عقیدے کی کتاب علماء سے پڑھیں، پھر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ نقصان نہیں دے گی، آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے تفسیر پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی موٹی موٹی تفسیر پڑھیں۔ کیوں؟ جب آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا اولئک هم الصادقون، کہ صحابہ سچے تھے۔ جب تاریخ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا صحابہ جھوٹے تھے، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ بات تو تفسیر کے خلاف ہے، وہاں تو میں نے یہ پڑھا، یہاں یہ گڑبڑ ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھنا۔ آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کے صحابہ جو تھے وہ آپ کے ساتھ دینے والے تھے، آپ پر جان چھڑکنے والے تھے۔ تاریخ پڑھیں گے کہ صحابہ حضور کے دشمن تھے، آپ سمجھ جائیں گے یہ بات تفسیر کے خلاف ہے، میں نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ تو مسلمان جب تک تفسیر نہیں پڑھ لیتا اس کو تاریخ پڑھنے کا اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے، نقصان ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا اور تاریخ تبری لیے پھرتے ہیں وہ، اور کہیں گے دیکھو جی تاریخ دے بیچتے ہیں جی لکھیا ہویا تسی سانو ہے جی دسن رہے ہو۔ اب بھائی تو نے تفسیر پڑھی ہے کہ نہیں جی میں تو ناظرہ بھی نہیں آتا۔ اب ناظرہ آتا نہیں ہے اور تفسیر اور تاریخ کی کتاب ہاتھ میں اٹھائے بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو سائیکل چلانی آتی نہ ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہن میں پائلٹ بننا تے میں جہاز کدھر چلاواں۔ ارے بھائی تو پہلے نیچے سے اوپر جا، ڈائریکٹ وہاں پر نہیں پہنچا جاتا۔ اس کے بعد آپ کو حدیث پڑھنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا کیا ہیں۔ جب آپ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم علم معاویۃ الحساب والکتاب وقہ العذاب اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ معاویہ کو تو ایسا بنا کہ اس کو علم بھی دے، کتاب کا علم بھی عطا فرما، اور اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ادھر تاریخ کھولیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا معاویہ جاہل تھا، معاویہ قرآن و سنت کو جانتا نہیں تھا، تو آپ سمجھ جائیں گے حدیث یہ کہہ رہی ہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے۔ تو پہلے حدیث پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ کو تاریخ کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، پھر اپنے اندر حسن ظن پیدا کرنا چاہیے اور نیک علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا تعلق کسی نیک عالم سے نہیں ہے اور آپ نے تاریخ کھول لی، پکی بات ہے آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ کا تعلق کسی عالم سے ہوگا اور آپ تاریخ کھولیں گے، جو ہی آپ کو گڑبڑ محسوس ہوگی آپ فوراً اس سے پوچھیں گے، اللہ آپ کا دل صاف کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو اور ڈاکٹر سے رجوع کر لے تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائے گا ہی نہیں اور اپنی مرضی کرتا رہے گا تو بیماری بڑھ جاتی ہے بھائی۔ تو تاریخ پڑھنے سے پہلے آپ کا تعلق علماء سے ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلے عقیدہ پڑھیں، اس کے بعد تفسیر پڑھیں، اس کے بعد حدیث پڑھیں، اس کے بعد سیرت پڑھیں، پھر نیک علماء کی صحبت اختیار کریں۔ یہ 5 کام آپ نے کر لیے، اب آپ تاریخ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب جب آپ تاریخ کھولیں گے نا، اب تاریخ میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ تاریخ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا اصول یاد رکھ لیں، تاریخ کی جو بات قرآن پاک کے خلاف ہوگی وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، ہم نے اس کی طرف آنکھ دھرنی ہی نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہو پردہ کریں۔ بنات جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں قرآن بتا رہا ہے کہ کم سے کم 3 ضرور ہیں، ایک سے زیادہ ہے۔
آپ تاریخ کھولیں گے اس میں لکھا ہوگا حضور کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، باقی 3 بیٹیاں نبی کی نہیں تھیں۔ اب یہ تاریخ ہے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹی 1 سے زائد تھی۔ اب ٹکراؤ ہو گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے گی وہ مردود ہے، ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، ہمیں تاریخ نہیں پتہ۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ابو بکر صدیق تمام دنیا کے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب تاریخ کھولیں گے اس میں لکھا ہوگا ابو بکر نے فاطمہ کا حق غصب کر لیا، ابو بکر ڈاکو تھا، ابو بکر غاصب تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اتقا سب سے بڑا متقی، تاریخ کہہ رہی ہے وہ غاصب ہے، وہ ڈاکو ہے۔ اب بتاؤ کس کی بات مانو گے بھائی؟ تاریخ کی مانو گے قرآن کی مانو گے؟ اگر تاریخ مانی تو آپ نے قرآن کو غلط ثابت کر دیا، آپ کا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو جو تاریخ کی بات قرآن پاک سے ٹکرائے گی اس کو ہم ٹانگ مار کر پھینکیں گے اور قرآن پاک کو سینے سے لگائیں گے۔ یہ تاریخ پڑھنے کے بعد پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول، آپ نے تاریخ پڑھی، تاریخ کی جو بات سنت متواترہ سے ٹکرائے گی ہم نے سنت کو سینے سے لگانا ہے، تاریخ کو پھینک دینا ہے۔ اب سنت متواترہ کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن دیا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہی ہے نا بھائی سنت متواترہ۔ اب یہ بات حضور کی ساری متواتر سنت سے ثابت ہے، لیکن آپ تاریخ کھولیں گے اس پہ لکھا ہوگا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے غسل کیا، اس کے بعد لیٹ گئی اور اپنی خادمہ سے کہا اب مجھے کوئی غسل نہ دے، میں نے غسل کر لیا ہے۔ اور بی بی فاطمہ کو کسی نے غسل نہیں دیا بلکہ انہوں نے اپنا غسل خود کر لیا۔ اب تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انتقال کے بعد غسل نہیں دیا گیا، اور سنت متواترہ یہ ہے کہ جو مسلمان فوت ہوگا اس کو غسل دینا پڑتا ہے۔ ارے غسل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور آپ کی بیٹی کا غسل نہیں دیا گیا، بھائی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا مجبوری آ گئی؟ اب یہ وہ روایت ہے جو سنت متواترہ سے ٹکرا رہی ہے، اور تاریخ کی دوسری روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا ابو بکر صدیق کی بیوی ام عبیس نے۔ اب یہ صحیح روایت ہے، کیوں؟ یہ سنت متواترہ کے مطابق ہے۔ تو ہم نے تاریخ کی وہ بات لینی ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو سنت کے خلاف آئے گی اس کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ نے سنت پڑھی کہ جو مسلمان فوت ہو اس کو جنازہ پڑھ کر دفن کیا جاتا ہے، یہی سنت متواترہ ہے۔ اب آپ تاریخ کھولیں گے اس پہ لکھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کی میت کو ایک گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا اور گھوڑے کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ گھوڑا چلتا 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 ایک دم آسمان پہ اڑ گیا اور حضرت علی کا نہ جنازہ پڑھا گیا نہ انہیں دفن کیا گیا۔ یہ تاریخ میں ہیں باتیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہیں۔ اب سنت متواترہ یہ ہے کہ بھائی جنازہ پڑھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں یہ ملے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، ان کو قبر میں انہوں نے ہی اتارا، دوسرے رشتہ داروں نے اتارا۔ اب یہ روایت تاریخ کی سنت کے مطابق ہے، اور وہ جو گھوڑے والی اڑنے والی ہے وہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ تو آپ بتائیں آپ تاریخ کی اس روایت کو قبول کریں گے جو سنت متواترہ کے خلاف ہے؟ نہیں قبول کریں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ چل گیا سنت یہ ہے، یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ تو تاریخ پڑھنے کے بعد یہ میچ کرنا ہے کہ یہ روایت سنت متواترہ کے خلاف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا اصول یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ کی وہ روایت جو عقل سلیم کے خلاف ہو وہ قبول نہیں کرنی۔ اب مثلا تاریخ میں یہ لکھا ہوگا کہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب بنائی تو اس زمین کو ایک پتھر کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، وہ پتھر جو ہے ایک فرشتے کے کندھے پر ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ فرشتہ مچھلی کے اوپر ہے، اور وہ پتھر مچھلی کے اوپر ہے، اور مچھلی فرشتے کے کندھے پر ہے، اور فرشتے کے پاؤں ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔
اب عقل سلیم اس کو قبول نہیں کرتی، بھائی اللہ کو اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، زمین پتھر تے، پتھر مچھلی تے، مچھلی فرشتے دے بوڈے تے، فرشتہ ہواواں چے، یہ کیا عظیم مذاق ہے۔ اب جب اس کی تحقیق کریں گے تو یہ من گھڑت باتیں ہیں جو تاریخ میں شامل کر دی گئی ہیں، تو جو تاریخ کی بات عقل سلیم کے خلاف ہوگی وہ بھی مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بات تھوڑی عقل میں بھی تو آیا، بالکل بونگے تو ہم نہیں ہیں۔ اب ہندوؤں کی تاریخ پڑھیں گے، ان کے کرشن، ان کے رام کے عجیب عجیب قصے ہیں، ایسے ایسے قصے جو عقل میں بھی نہیں آتے کہ کرشن رام جی کی 700 زبانیں تھیں، 600 ہاتھ تھے، 800 پاؤں تھے۔ اب یہ کیسی چیز ہے جس کی اتنی زبانیں، اتنے ہاتھ؟ اب یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو ایسی بات جو عقل سلیم کے خلاف ہو وہ بھی مردود ہے، یہ تاریخ کی معتبر باتیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اصول سمجھ لیں کہ تاریخ کی ہر وہ بات جو ہمارے اصولوں سے ٹکراتی ہو، کہ اہل سنت والجماعت نے جو اصول بنائے ہیں ان اصولوں کے خلاف جو روایت آ جائے وہ روایت مردود ہے، ہم اپنا اصول نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلا ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایک سب سے بڑا اصول ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ حضور کا ہر صحابی عادل ہے، حضور کا ہر صحابی عادل ہے، نیک ہے، شریف ہے، اچھا ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ ہم نے ساری قرآن و سنت میں غور کر کر اپنا یہ اصول بنایا ہے۔ اب تاریخ کی اگر کوئی ایسی بات ہمیں ملے جو اس اصول کے خلاف ہو، کہ وہ صحابی کو فاسق کہے، فاجر کہے اور کوئی غلط اس پر الزام لگائے، تو اس روایت کو ہم کیسے ڈیل کریں گے یہ سمجھنا، یہ آخری بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ سارا کچھ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا، کیونکہ سارا پھڈا آ کر پڑتا بھی یہیں پر ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے تاریخ کی کتاب کھولی، اس میں لکھا ہوا تھا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے چوری کی، یہ سمجھیں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے چوری کی، یہ لکھا ہوا تاریخ میں بالفرض۔ اب آپ اس کو مان جائیں گے؟ آپ بتائیں بھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، ان کی بزرگی ساری دنیا جانتی ہے، چوری کی یار ہے گل مننے والی نہیں ہے، لیکن تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا کام اس کی سند چیک کریں گے کہ اس کی سند کیسی ہے۔ اگر اس کی سند میں گڑبڑ ہے تو یہ مردود ہے، بابا جی سچے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس کی سند صحیح ہے، سند اس کی صحیح ہے، سارے بندے ٹھیک ہیں، اب وہ ساری کہتے ہیں یار نہیں بابا جی نے چوری کی تھی، اسی صحیح بندے اسی کہتے پہ ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ یار اب کیا کریں، بات تو صحیح ہے لیکن اب اس کو رد بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم دوسرا کام کریں گے، اس روایت کی تعویل کریں گے۔ تعویل کا مطلب کوئی ایسا معنی نکالیں گے کہ بابا جی بری ہو جائیں اور بات بھی وہیں اس کی وہیں کھڑی رہ جائے۔ تو ہم کہیں گے یار بابا جی نے چوری نہیں کی تھی، ان کو مجبوری میں، عذر میں وہ چیز انہوں نے بغیر پوچھے اٹھا لی تھی کہ میں بعد میں اس کے پیسے دے دوں گا یا بعد میں بتا دوں گا، تو وہ لوگوں نے اس کو چوری سے مشہور کر دیا۔ ان کا تو نیت یہ تھی میں بعد میں دے دوں گا۔ یا کوئی غریب بندہ بھوکا مر رہا تھا، بابا جی نے کہا کہ یہ بھوکا مر جائے گا تو میں فی الحال یہ لے کر اسے کھلا دوں، بعد میں اس سے پیسے ویسے لے دے لوں گا، تو لیکن لوگوں نے اس کو چوری لکھ دیا اور بعد والی بات لکھی نہیں۔ اب آپ کہیں گے ہاں یار اے گل مننے نہ لیا، اے ہو سکتا، تو بابا جی کو ہم نے بری کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تعویل کرنا۔ اب تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ نہیں جی بابا جی نے پھڑیا ہوا، کسی نے کھوایا بھی نہیں، آپ ہی کھا گئے۔ اب آپ اس کی تعویل کیا کریں گے؟ اب ہم کہیں گے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن بابا جی انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے جن سے کوئی غلطی نہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی مجبوری میں یہ عمل کر لیا ہو بشری تقاضے کی وجہ سے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہوگا۔ تو اب اس قصے کو ڈسکس نہیں کرنا۔ اب یہ اصول سمجھے، اگر بالفرض وہ بات صحیح ہے تو اس قصے کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ بابا جی کی محبت اپنے دل سے کم نہیں کرنی، اس کو پہلے سے زیادہ یا پہلے کے برابر رکھنا ہے، اور بابا جی کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا ہے اور ان کو برا نہیں کہنا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان۔ اسی طرح کسی صحابی کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ فلاں صحابی نے چوری کی، ان کا ہاتھ کٹا،
فلاں صحابی نے غلط الزام لگایا، ان کو کوڑے لگے، یہ باتیں صحابہ کے بارے میں حدیث کے اندر بھی موجود ہیں کہ بعض صحابہ سے ایسا ہوا۔ اب ہم سب سے پہلے اس کی سند چیک کریں گے، اگر اس کی سند ٹھیک نہیں تو یہ بات چھوڑ دیں گے اور الصحابۃ کلہم عدول والے اصول کو قائم رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ لیکن ہم نے سند چیک کی، سند بالکل صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے، ایسا ہوا ہے، تو پھر ہم اس کی تعویل کریں گے کہ بھائی انہوں نے کسی عذر میں ایسا کر دیا ہوگا، کسی مجبوری میں ایسا کر دیا ہوگا، ظاہر ہے وہ انسان تھے، کوئی فرشتے تو نہیں تھے، تو صحابہ سے ایسا عمل ہو گیا تو اس کی تعویل کریں گے، کوئی ایسی بات کریں گے جس سے صحابی بری ہو جائے اور بات بھی ہم اس کو قبول کر لیں۔ اگر تعویل نہیں ہوتی، بات بھی صحیح ہے، تعویل بھی نہیں ہو رہی، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے۔ معصوم اسے کہتے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ محفوظ اس کو کہتے جس سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن وہ اپنے گناہ پر قائم نہیں رہتا، فوراً اللہ کو ایسے مناتا ہے کہ اللہ اس کا گناہ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ نے قرآن میں کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو گناہ کا لیبل تھا وہ جب نیکی میں تبدیل ہوگا وہ پہلے سے بھی اچھا ہو جائے گا۔ جنید جمشید نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے کہا کہ میری جنت آپ سے بڑی ہوگی۔ مولانا نے کہا پاگل ہو گئے ہو، تمہاری جنت مجھ سے بڑی کیسے ہے، میں عالم ہوں تو گانے گانا لا۔ کہنے لگے مولانا آپ نے کہا تھا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ کہاں میں نے کہا تھا؟ کہنے لگے آپ نے پوری زندگی میں اتنی نیکیاں نہیں کی ہوں گی جتنے میں نے گناہ کی ہیں، تو میں نے اب توبہ کر لی ہے، میری وہ گناہ نیکیاں بن گئی تو میں آپ سے بڑھ گیا نا اس لیے میری جنت آپ سے بڑی ہوگی۔ مولانا نے کہا اچھا ایک اور حدیث بھی سن لو کہ جب کوئی آدمی کسی کو دین پر لگاتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں آ جاتی ہیں۔ وہ سر کھرک کے کہتا تاڑے کو کوئی نہیں جیت سکتا، مولوی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر صحابہ سے کوئی گناہ ہوا تھا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، تو اس کا درجہ پہلے 10 پوائنٹ تھا، اس کے پوائنٹ اور بڑھ گئے ہیں، وہ تو 11-12 پوائنٹ پر چلا گیا ہے۔ تو اس لیے صحابی سے گناہ ہو گیا تو ہم کہیں گے اس نے توبہ کر لی ہوگی اور یقیناً کی ہوگی کہ اللہ کا وعدہ ہے صحابہ سے جنت کا، ان سے مغفرت کا، تو اس لیے انہوں نے توبہ کی ہے۔ تو جب کر لی ہے تو میرا دل صحابہ کے بارے میں صاف ہونا چاہیے، ان کی محبت پہلے سے زیادہ یا پہلے کے برابر رہنی چاہیے، اور اس قصے کو میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ مجھے آج ایک آدمی نے پوسٹ بھیجی، معاویہ کون تھا؟ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا معاویہ وہ ہے کہ جس کے باپ نے اور معاویہ نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بدر کی جنگ لڑی، احد کی جنگ لڑی، خندق کی جنگ لڑی، یہ نبی کے مقابلے پر آئے۔ معاویہ وہ ہے جس کے ماں نے حضور کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا، یہ حضرت معاویہ کا تعارف تھا۔ میں نے کہا بھی دیکھو اسی طرح کوئی حضرت عمر کا تعارف کرے کہ عمر وہ تھا جو تلوار نکال کے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا، عمر وہ تھا جو نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، تسی عمر نو کی جان دے جو عمر وہ سی جڑا نبی علیہ السلام نو برا بھلا کہندا سی۔ اب صحابہ کے اسلام سے پہلے کے قصوں کو ڈسکس کر کر ان کو ڈیگریڈ کرنا، آپ بتاؤ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ تو بھائی غلط بات ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پچھلے ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ جب صحابہ نے اسلام قبول کر لیا اب ان کی پچھلی ہر خطا کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب اسے ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اسلام کے بعد بھی اگر ان سے کوئی عمل ہوا اور انہوں نے اس پر یقیناً توبہ کر لی تو اب اس کو ڈسکس کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ ایک صحابیہ عورت سے زنا ہوا، اس نے آ کر حضور سے کہا مجھے وہ جو حد لگا دیں، تو جب اس کو کنکر مارے جا رہے تھے، رجم کیا جا رہا تھا، تو اس کے خون کا قطرہ اڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر گر گیا۔ تو انہوں نے بس کچھ نامناسب لفظ کہہ دیے، حضور نے سن لیا، آپ نے فرمایا اے خالد اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے
کہ اگر وہ توبہ پورے حجاز پر تقسیم کر دے اللہ سب کی مغفرت کر دے گی، ایسی سچی توبہ اس نے کی ہے، اللہ اس سے اتنے راضی ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ کی توبہ بھی ایسی ہوتی تھی جیسے صحابہ کا معیار ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے بھائی آپ سے درخواست ہے کہ تاریخ کی کتاب پکڑنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا میں نے عقیدہ پڑھ لیا ہے، تفسیر پڑھ لی ہے، حدیث پڑھ لی ہے اور اپنے آپ کو میں نے حسن ظن قائم کر لیا ہے تو آپ پڑھ لیں، ورنہ آپ تاریخ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اب دیکھیں اگر آپ کو تاریخ پڑھنی ہے تو کون سی پڑھنی ہے، میں مشورے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، اردو کی تاریخ آپ پڑھیں، لیکن آپ کو تاریخ پڑھنی کون سی ہے؟ تاریخ طبری کو ہاتھ نہیں لگانا۔ دیکھو تاریخ طبری دو ہے، ایک طبری شیعہ تھا، ایک طبری سنی تھا۔ محمد بن جریر بن یزید یہ سنی مورخ ہے، اس کی تاریخ طبری بھی ہے، اور محمد بن جریر بن رستم یہ شیعہ تھا، اس کی بھی تاریخ طبری موجود ہے۔ اب جب آپ تاریخ طبری کھولیں گے تانوں اے نہیں پتہ ہے ہوندی ہے کہ ہندی ہے، تسی پڑھنی شروع کر دینی تے اللہ اللہ خیر صلی، پھر بعد میں جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں پڑھنی، تراجم ان کے بھی اردو میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر تاریخ پڑھنی ہے تو تاریخ دعوت و عزیمت یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یاد کر لیں، تاریخ دعوت و عزیمت بالکل صحیح، آسان اور بالکل مختصر انداز میں آپ کو تاریخ سمجھ آئے گی۔ یہ ہے مختصر تاریخ۔ اگر آپ کو تفصیلی تاریخ پڑھنی ہے تو اتنی اچھی اور بہترین تاریخ آج تک نہیں لکھی گئی، جس نے تمام تاریخوں سے صحیح روایات کو نکال کر جمع کیا، پھر جہاں اعتراض تھے اس کے جوابات بھی دیے، خلش پیدا ہوتی تھی اس کو صاف بھی کر دیا۔ اس تاریخ کا نام ہے تاریخ امت مسلمہ، بالکل آسان، تاریخ امت مسلمہ۔ یہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب اب بھی زندہ ہیں، جامعۃ الرشید میں تاریخ کے استاد ہیں، انہوں نے یہ لکھنی شروع کی ہے، اس کی 3 جلدیں آ گئی ہیں اور بھی ابھی آئیں گی۔ تو یہ تاریخ آپ ضرور لیں اور اس کو پڑھ لیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے نئی بھی تفسیر پڑھی، نئی بھی حدیث پڑھی، آپ یہ تاریخ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں جہاں ٹیڑھی بات آتی ہے وہ فوراً اس کا جواب بتا دیتے ہیں، بھئی ہاں یہ گڑبڑ ہے، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، فلاں تاریخ میں اس کے اندر یوں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تاریخ آپ لے لیں، اس کا نام کیا ہے؟ تاریخ امت مسلمہ۔ یہ آپ لیں، اس کو پڑھیں، بہت اچھی، بڑی صاف اور واضح اور صحیح روایات کو جمع کر کر اس تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ پہلے مورخ کیا کرتے تھے؟ جو ملتا تھا وہ لکھ دیتے تھے، انہوں نے ان میں سے اچھی اچھی باتیں صحیح صحیح کو چھانٹ کر اپنی تاریخ میں جمع کیا ہے۔ اس لیے یہ تاریخ آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے، اور اگر آپ کو ذوق ہے تاریخ کا تو پھر آپ یہ والی تاریخ پڑھ لیں، تاریخ امت مسلمہ۔ اگر آپ کو ذوق نہیں ہے پھر کوئی بھی نہ پڑھو، تاڑی مہربانی، لیکن بڑی تاریخوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تاریخ طبری ہے، تاریخ جو ہے یہ البدایہ والنہایہ، اس کا بھی اردو ترجمہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے ہے۔ یہ بڑی بڑی تاریخیں ہیں، ان کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ ان کے اندر انہوں نے ہر چیز کو جمع کر دیا ہے، صحیح کو بھی غلط کو بھی، اور آپ کو پہچان نہیں ہوگی، پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اب یہ تاریخ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اس کے علاوہ کسی تاریخ کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب موٹا موٹا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کرتے رہنا ہے۔ اور سب سے اہم اصول یاد رکھ لیں، جہاں خلش پیدا ہو جائے اور آپ کو اطمینان نہیں ہوا، فوراً کسی عالم سے رجوع کر لیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کرونا کے آپ کو خدشات محسوس ہو گئے، نزلہ ہو گیا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، تو فوراً اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیں اور ماسک لگا لیں۔ آپ بھی فوراً عالم کے پاس چلیں جائیں، ورنہ آپ کے لیے ایمانی اعتبار سے یہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔